واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا خلاصہ یعتذرون 11ویں پارے سے ہے۔ 11ویں پارے کے شروع کے اندر منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافقین آپ کے سامنے مختلف اعذار اور مجبوریاں پیش کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہمارا تو جانے کا پختہ ارادہ تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ تبوک کے اندر منافقین شامل نہیں ہوئے تھے، تو جب اللہ کے نبی وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ آپ جیسے ہی مدینے کے اندر پہنچیں گے یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا جانے کا تو پختہ ارادہ تھا، لیکن بس یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، یہ اس طرح کی مجبوریاں پیش کریں گے۔ آپ 80 کی تعداد کے اندر منافقین آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں مجبوری پیش کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کو معاف کرتے گئے۔ اور آگے منافقین کی اور سازش، جب آپ علیہ السلام نے تبوک کے لیے تیاری شروع کی تھی اس وقت ان منافقین نے جو ہے ایک مسجد تعمیر کی تھی قباء کے مسجد کے پاس ہی، جس کا نام مسجد زرار رکھا گیا تھا۔ یہ منافقین اور یہودی نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک مسجد بنائی تھی کہ یہود اور منافقین اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے میٹنگ اور مشورہ کیا کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اور اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے آپ علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، مسجد قباء ہم سے بڑی دور پڑتی ہے، ہمارا آنا مشکل ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے علاقے کے اندر مسجد بنا دی ہے، آپ آ جائیں اس مسجد کی افتتاح کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اب تو میں تبوک کے لیے نکلنے والا ہوں، لہٰذا جب تبوک سے انشاءاللہ واپسی ہوگی تو میں آپ کی مسجد میں آؤں گا، آپ کی مسجد کی افتتاح کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ۔ اے محبوب اس مسجد کے پاس آپ بالکل نہ جائیے گا، یہ مسجد نہیں ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت ان منافقین نے بنائی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بس ذریعے وہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافقین نے بنائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ اس مسجد کو جا کر منہدم کر دیں، اور بعض روایات کے اندر آتے ہیں کہ اس مسجد کو پھر جلا دیا گیا، چونکہ وہ مسجد تو تھی نہیں، مسجد نما ایک عمارت انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جو ان کا راز تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا فاش کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر مومنین کی صفات بیان کی گئیں کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل سے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ جان مال سب اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو مومنین کی صفات بیان کی گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ منافقین کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان کی تعریف کی کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آگے مومنین کی 9 صفات بیان فرمائیں۔ مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے، مومن عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہوتا ہے، مومن روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور مومن رکوع کرنے والا ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، نیک کاموں کا حکم کرنے والا ہوتا ہے، برائیوں سے روکنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ خوشخبری ہو ایسے مومنین کے لیے جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہوں۔
تو مومنین کی صفات بیان فرمائی منافقین کی مذمت کے بعد۔ آگے اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو جہاد کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے، جو منافق تو نہیں تھے، پکے ٹھکے مومن مسلمان تھے، صحابہ تھے، لیکن بس اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان اتنا سخت تھا کہ ہر کوئی اس جہاد کے اندر نکلے، ایسے نہیں تھا کہ کچھ رہ جائیں، سب کو حکم تھا کہ نکل جاؤ، لیکن ان میں سے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس جہاد کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے۔ جیسے انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپسی آ رہے ہیں، تو ان میں سے 7 صحابہ کرام جنہوں نے آ کر مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے پیلروں کے ساتھ اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پشیمان ہیں، ہم اپنی غلطی پہ نادم ہیں، لہٰذا ہم گویا کہ قسم کی توبہ کی راہ اختیار کیے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں ان ستونوں سے یہاں تک کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے ہم کو کھولے، ورنہ ہم یہاں پر بندے رہیں گے، یہ ہماری سزا ہوگی۔ چنانچہ ان صحابہ میں ایک بڑے صحابہ حضرت ابو لبابہ بھی تھے اس میں، تو فرمایا کہ وہ ستونوں کے ساتھ صحابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا، 7 صحابہ کرام نے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، مسجد کے اندر دیکھا کہ کچھ صحابہ بندھے ہوئے ہیں پیلروں کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ نے خود اپنے آپ کو باندھا ہے، یہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے، لہٰذا اس غلطی پر اپنے نادم اور شرمندہ ہیں، اس لیے انہوں نے باندھا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کھولے گا ورنہ ہم اپنے آپ کو نہیں کھول سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں بھی ان کو نہیں کھولتا ہوں جب تک کہ ان کے بارے میں اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہاں تک فرماتے کہ وہ اپنے آپ کو باندھے رہے، اور اللہ کے جب حکم آ گیا تو پھر انہوں کو اللہ کے نبی نے کھول دیا۔ لیکن 3 صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اس سے مختلف تھا۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور نہ کوئی جھوٹ بولا تھا، بلکہ جیسے منافقین آتے رہے، اپنے آزار پیش کرتے رہے، وہ سب جب ختم ہو کے چلے گئے، آخر میں یہ 3 صحابہ کرام آ گئے۔ حضرت کعب بن مالک آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کعب تمہیں کیا ہوا، تم کیوں جہاد کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں زبان کا بڑا تیز انسان ہوں، اگر آج میں کسی دنیا دار انسان کے سامنے ہوتا تو اپنی زبان کی چالاکی سے اس کو راضی کر جاتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آج میں اگر جھوٹ بول کر آپ کو راضی کروں گا تو کل اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اس لیے میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، میری غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، اور کچھ نہیں تھا، بس میرے پاس سواریاں بھی تھی، طاقت بھی تھی، ہر چیز تھی، میں نے ارادہ کیا کہ قافلہ نکل گیا ہے، کل نکلوں گا، پھر میں نے کہا پرسوں نکلوں گا، پھر ترسوں، اس طرح کرتے کرتے میں آسرے میں رہ گیا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح کے اور بھی کوئی صحابی ہیں، بتایا گیا کہ 2 اور ہیں، حضرت ہلال بن امیہ ہیں اور مرارہ بن ربیہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کوئی دعا سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ دعا، نہ سلام، کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ ہمارا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 40 دنوں کا عرصہ گزر گیا۔ 40 دن کا جب عرصہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک اور حکم آیا، فرمایا کہ ان کی بیویوں سے کہو کہ ان سے علیحدگی اختیار کریں، ان کی جو بیویاں ان کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں ان کو بھی کہو کہ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی علیحدہ تھے، ان سے دعا سلام کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر ان کی بیوی نے بھی حکم مانتے ہوئے، چونکہ وہ صحابیات تھی، وہ بھی ان سے الگ ہو گئیں۔ اب مزید 10 دن اور گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ دن مجھ پر بڑے مشکل گزرے، یہاں تک کہ اللہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، میں گھبراتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کہ اس دوران اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت تک مجھ سے لوگ باتیں نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران میں دنیا سے چلا گیا تو میرا تو کوئی جنازہ ہی نہیں پڑے گا، مجھے تو کفن دفن ہی کوئی نہیں کرے گا، مجھے بڑا دکھ اور درد ہوتا تھا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ میرے چچا کا بیٹا تھا، ایک دن میں اس کے پاس باغ کے اندر چلا گیا، اور جا کر میں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ مجھے جانتے ہو نا کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر میں دوبارہ آیا، اس کو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، پھر انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے مجھے بڑا دکھ ہوا، درد ہوا، میں روتے روتے وہاں سے باغ سے نکل گیا کہ حضرت قتادہ میرا چاچا کا بیٹا ہے، وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمارا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، کوئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ جب 50 دن پورے ہو گئے، فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک مجھے دور سے آواز سنائی دی
ابشروا یا کعب ابشروا یا کعب ابشروا یا کعب۔ ایک صحابی تھے جو گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور دوسرے صحابی تھے جو پیدل بھاگتے ہوئے آ رہے تھے میرے گھر کی طرف۔ جیسے ہی میرے قریب پہنچے اس نے مجھے آ کر کہا کہ کعب تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تھا اور خوشی کا موقع تھا، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے میرے قمیص کے۔ میں نے وہ قمیص جلد سے اتاری اس صحابی کو پہنا دیا جس نے مجھے خوشخبری سنائی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے میرا استقبال کیا، مجھے مبارکباد دی، اور پھر اللہ کے نبی بھی ان کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ اور حضرت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کعب، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس سے بہتر دن تیرے پر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے توبہ قبول کی ہے اور اس کو قرآن میں اتارا ہے، قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ کیسے صحابہ کرام تھے جن کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کرا دی۔ یہ آیات تھی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ آیات اس وقت حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کے توبہ کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ وحی کے ذریعے سے کیا گیا اعلان، اس لیے یہ بڑی بشارت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ حضرت کعب کو مبارکباد دی۔ آج ہم بھی ذرا اپنے حال پر توجہ فرمائیں کہ ہم کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نجات کا ذریعہ صرف اور صرف سچ ہے، جھوٹ سے انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ سچ بولو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر اہل ایمان کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقویٰ کو لازم پکڑیں، اہل نفاق سے دور رہیں، صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑیں۔ فرمائے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ہر قسم کی عبادت اور اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ تو جس قدر اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس سورت کا اختتام ہوا۔ آگے سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس ترتیب میں 10ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پر۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، چونکہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور اس کی قوم کا قصہ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایمان کی بنیادی عقائد بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ قرآن کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور قدرت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک تکذیب کرنے والا اور دوسرا تصدیق کرنے والا۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات اور جنت ہیں۔ تکذیب کی بڑی وجہ فرمائی کہ یہ عجلت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جھٹلانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر دیجیے۔ وہاں کے مشرکین اور منافقین کیا کہتے تھے؟ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے۔ 360 بتوں سے خداؤں سے نعوذ باللہ چھوڑا کر ایک خدا کے ہمیں جو ہے عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے خلاف ہے۔ اے نبی، اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مان لیں تو ایسے کریں، یہ قرآن نہ پڑھا کریں، کوئی اور قرآن لایا کریں، یا ایسے کریں پھر اس کے اندر تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، یہ سخت احکامات ہمیں نہ سنایا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ فرمائے کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ قرآن میں اپنے ہاتھ سے بنا کر لاتا ہوں، اس کے اندر کوئی تبدیلی کروں یا کوئی نرم تمہارے لیے احکام جاری کر دوں؟ فرمائے یہ تمہیں وحی کی اتباع کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے احکامات ہیں۔ اور فرمائے کہ میں تمہارے اندر زندگی میں 40 سال گزر چکا ہوں،
تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سارے کہتے تھے نہیں، آپ صادق الامین ہے۔ فرمایا کہ 40 سال تک میں نے تمہارے پر جھوٹ نہیں بولا۔ نعوذ باللہ اگر میں جھوٹ بولتا بھی ہوں تو ابھی 40 سال کے بعد وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھوں گا، کہوں گا کہ یہ خدا کا قرآن ہے اور خدا کا قرآن نہیں ہو تو میں جھوٹ بولوں گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آگے مشرکین کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ مشرکین سختی اور مصیبت کے وقت میں اپنے جھوٹے معبودانوں کو چھوڑ کر بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ هو الذی یصورکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ان محيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین۔ جب یہ کشتیوں پر سفر کرتے تھے سمندروں کے اندر، اچانک ان کو کوئی سمندر کے اندر کوئی موج گھیر لیتی یا طوفان گھیر لیتا، یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے، تو خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے۔ اس وقت یہ معبودان باطل ان کو یاد نہیں آتے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے اب مدد نہیں کریں گے، اگر اب کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ پھر خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، کہتے تھے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آج آپ نے ہم اس مصیبت سے بچا دیا ہم شکر گزار بن جائیں گے، آپ کے ماننے والے بن جائیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے بچا دیتا تھا، وہ طوفان سے بچ کر کنارے پہ پہنچ جاتے تھے، پھر وہی کرتے تھے جو پہلے کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کو بھول جاتے تھے، پھر اپنے معبودان باطلوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ آج تقریباً ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، جب خوشی میں ہوتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، صحت میں، تندرستی میں، خوشحالی میں اللہ ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، ہمارے ہاتھ کے اندر تسبیح ہو جاتی ہیں، پھر مسجد کے پہلی صف میں بیٹھے رہتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرنا، ختم قرآن کرنا، ہمارے لیے دعائیں کرنا، بڑی مصیبت آئی ہوئی، پریشانی آئی ہوئی، اور جب یہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر ایسے کہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ صفات مشرکین کی ہوا کرتی تھی، آپ سچے مسلمان ہو کر بھی ایسے کرتے ہو۔ یہ قرآن دیکھو، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ صرف قصے کہانی نہیں بتا رہا ہے۔ فرمانے کہ مشرکین ایسے کیا کرتے تھے، آپ تو سچے مسلمان ہو، اللہ کو بھولو نہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے، اس کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر اللہ سے دعائیں مانگا کرے۔ خوشی کے موقع پر تم اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت کے وقت گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، ہر حال کے اندر فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اس مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں نا، یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں، مطلبی لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ مطلبی لوگ اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے جلدی جلدی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو، جلدی جلدی ان کو دے دو، کیونکہ ان کا ہاتھ اٹھانا مجھے پسند ہی نہیں، یہ تو مطلبی لوگ ہیں، اور جلدی جلدی ان کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر یہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا شخص جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گڑ گڑاتا رہتا ہے، کوئی اپنی ضرورت مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو نہیں دینا، ابھی روک دو ذرا، اس کو نہیں دینا۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ یہ تیرا دوست ہے، ولی ہے، عبادت گزار بندہ ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ روک دو، اس کو نہیں دو۔ وہ کبھی کبھی مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں جلدی دے دو اس کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا مجھے پسند نہیں ہے، اس کا رونا دھونا، گڑ گڑانا اور مانگنا مجھے پسند ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرو تاکہ مجھ سے مانگتا رہے اور گڑ گڑاتا رہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، کبھی کبھی ہم ایسے ہی اللہ سے ضروریات اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ سامنے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کہ ہم مانگنا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے 8ویں رکوع کے اندر تلقین کے انداز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہیں رزق کون دیتا ہے، زمین و آسمان کا مالک کون ہے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، لیکن جب بات آتی تھی کہ اللہ کو مانو تو پھر مانتے نہیں تھے۔ اور آگے قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام معبودان باطلوں کو بلا کر لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بتلا دیا، فرمایا کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس سے انکار کر دیتا ہے۔ اور آگے مشرکین کے بعد بعث بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا کبھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت
دلوں کی بیماروں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے۔ اس صورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت آمیز قصے بیان فرمائے ہیں۔ 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوہ بستی کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بڑے عرصے تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، یہ لوگ نہ مانے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو پر میرا عذاب آنے والا ہے، ان سے کہو 3 دن کے اندر تمہارے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس بستی سے تھوڑا کنارے پہ ہو جائیں، چونکہ جس بستی کے اندر نبی موجود ہوتا ہے تو نبی کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا کنارے پہ نکل جائیں اور ان سے کہیں کہ انتظار کرو، 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے بستی کے کنارے پہ نکل گئے۔ جب اہل بستی والوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ بھی سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ وہ نکل گئے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور ایسے ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آ گئے، بادل نظر آ گئے کالے کالے، ان سے آگ برسنے والی تھی، لیکن انہوں نے جلدی سے جو ہے اپنے بچے بوڑھے سب نکال کر میدان کے اندر سچے دل کے ساتھ توبہ کی، رونا دھونا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آ گئی اور اللہ نے جو لایا ہوا عذاب تھا وہ بھی ٹال دیا۔ اب یونس علیہ السلام چونکہ بستی سے باہر تھے، دیکھا کہ عذاب آیا نہیں، اب یونس علیہ السلام دوبارہ بستی کے اندر حالات کو معلوم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ دل کے اندر یہ سوچا کہ اگر میں دوبارہ بستی کے اندر جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اور کہیں گے کہ تو کیسا نبی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ قتل بھی کر دیں۔ تو یہ دل کے اندر ارادہ رکھتے ہوئے وہیں سے کنارہ کش ہو گئے، سفر جاری کیا، سمندر کا کنارہ پکڑ لیا، یہاں تک کہ ایک کشتی ان کو مل گئی، کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ چلتے چلتے اس کشتی کو کوئی جو ہے وزن اس کا بڑھ گیا یا طوفان آ گیا، تو کشتی والوں نے کہا کہ بھئی اس کا وزن کم کرنا ہے، لگتا ہے ایسے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی کے اندر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی گڈمڈا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، لہٰذا بہتر یہی کہ وہ غلام خود چلا جائے، کون جانے والا تھا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا قرعہ نکلے گا اس کو ہم سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، ایک مرتبہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر دوبارہ، پھر سیبرہ، 3-4 مرتبہ قرعہ ڈالا، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا قرعہ نکلتا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان کشتی والوں نے اٹھا کر پانی کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کا حکم تھا، ادھر سے مچھلی، بہت بڑی مچھلی تھی، وہ انتظار کے اندر تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں اس نے لے لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنا رہے واللہ عالم، مختلف روایات ہیں کہ کتنا عرصہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا کہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے ذریعے سے مجھ سے جو ہے معافی مانگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بڑی اکثیر ہے، مصیبت کے وقت پڑھی جائے، حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام جب یہ آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ جا کر پھینک دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ پھینک دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے، اس کی گرمائش کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم بڑا کمزور ہو گیا تھا، اٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ پھر وہیں جہاں مچھلی نے پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو وہاں پر اگا دیا۔ بعض روایت کا اندازہ ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا، چونکہ اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر چھاؤں کر دیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا، وہ صبح شام آتی یونس علیہ السلام کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد یونس علیہ السلام کے جسم کے اندر طاقت آ گئی اور صحت و تندرستی ہو گئے، پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ تو بہرحال یہ قصہ بھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی آیا ہوا عذاب بھی ہماری توبہ کی وجہ سے ٹل سکتا ہے۔ عذاب اگر اللہ نے ہماری طرف بھیج بھی دیا ہو تو فرمایا کہ اس سے پہلے اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر کے اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، وہ ہے ہمیشہ استغفار اور توبہ کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح شام ہم استغفار توبہ کرتے رہیں تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، جو چاہے اپنے لیے گمراہی اختیار کرے، اور اللہ کا نبی تم پر کوئی وکیل نہیں، نگران نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ صرف وحی کی اتباع کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آگے 12واں پارہ انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا